میں بڑی باریک بینی سے کام لیتے ہیں کہ اچھا لباس ہونا چاہیے. یہ لباس ہم اپنے لیے کم پہنتے ہیں، یعنی کہ اپنی خوشی کے لیے، ہم لوگوں کے لیے زیادہ پہنتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے تو وہ ہمارے لباس کو ہی دیکھیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ یہ میلا کچیلا بندہ ہے اور اس کو کوئی تمیز نہیں ہے تو ہمیں عزت نہ دیں. اور بھی خیالات ہو سکتے ہیں. ایک خیال میں ایک زاویہ عرض کرتا ہوں. ہم سوچتے اچھا لباس ہوگا تو لوگ بھی ہمیں کہیں گے کہ بھئی یہ اچھا عزت دار آدمی ہے تو ہمیں عزت دیں گے یا ہمیں پیار دیں گے. اور یہ حقیقت ہے. کوئی بھی کسی کے اندر کو نہیں جانتا کہ اس کے اندر میں کیا چیز ہے. اس کے شکل کو ضرور جانتا ہے، اس کے لباس کو ضرور جانتا ہے. تو یہ مہینہ اس لیے آیا تھا کہ جو ہماری اصل شکل ہے، جو ہمارے اندر والی شکل ہے، ہمارے روح، ہمارے نفس، ہمارے باطن کو خوبصورت بنا دے. کیوں خوبصورت بنا دے؟ اس لیے خوبصورت بنا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شکل صورت کو نہیں دیکھتا عام لوگوں کی طرح، دنیا والوں کی طرح. میں تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے لباس کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مال دولت مایا ملکیت کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے دل کو، تمہارے روح کو، تمہارے باطن کو دیکھتا ہوں. تو یہ مہینہ بنیادی طور پر اس لیے آیا کہ ہمارے باطن کو خوبصورت بنا سکے. اب کتنا بنا ہے تو یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. تب بنے گا ہمارا باطن، ہمارا قلب، ہمارا روح، ہمارا نفس تب خوبصورت بنے گا جب ہم اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے. اگر کوشش ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا خاک بنے گا. چند دن باقی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے، اخلاص بھی اسی معنی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی راستے پر ملتی ہے. تو یہ چند دن جو باقی رہ گئے ہیں ہم اس طرح گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظرگاہ، ہمارا روح یہ خوبصورت ہو جائے، ہمارا باطن خوبصورت ہو جائے، ہمارا قلب منور ہو جائے. تو انشاءاللہ کوشش کا نتیجہ ضرور برآمد ہوگا. جتنی کوشش ہوگی اتنا فائدہ. بلکہ بعض اوقات ہماری چھوٹی سی کوشش، معمولی سی حرکت کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے. کیا پتہ اگر ہم میں سے کوئی یہ صرف نیت ہی کرے کہ بھئی میرا اندر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، سیاہ ہے، کالا ہے گناہوں کی وجہ سے، بدنیتی، خواہشات، کینہ، تکبر، ریا، اور میرا نفس سرکش ہے، میرا روح بالکل کمزور ہے، نحیف اور لاغر ہے. روح جو ہے وہ اصل اس جسم کی کہا جائے کہ اصل جسم کو چلانے والا وہ یہ روح ہی ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جس طرح ایک گھوڑا ہو، بہت ہی قیمتی اور مہنگا، اور وہ گھوڑا کوئی خرید لے. اب وہ جو خرید کر کے لایا ہے وہ بیچارہ کمزور ہو گیا، اتنا کمزور کہ وہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا. تو وہ گھوڑے پر کیا خاک بیٹھے گا؟ وہ گھوڑا کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کا سوار بیمار ہے. وہ گھوڑے کو گھاس کھلائے، مربع جات کھلائے، سیب کھلائے، پھل فروٹ کھلائے، لیکن اپنا علاج نہ کرے، ایسے ہی چارپائی پر لیٹا رہے، تو گھوڑا تو توانا ہو جائے گا لیکن کبھی بھی وہ ریس میں نہیں دوڑ سکے گا. ریس میں تب دوڑے گا جب سوار بھی صحت مند ہو، اس میں توانائی ہو، اس میں جذبہ ہو، اس میں جوش ہو. تو دوستو فقیروں، اس جماعت کو روحانی جماعت بھی آپ بولتے ہیں. تو ہمارا یہ جسم بھی گھوڑے کی مانند ہے، جو اس کا اصل سوار ہے وہ روح ہے، جس کی طرف ہمارا توجہ ہے ہی نہیں، وہ کمزور ہے، نحیف ہے.
وہ बेचारा चारपाई पर पड़ा हुआ है, ऐसे समझो। तो इस जिस्म को क्या खाक चलाएगा? तो इस रूह की ताजगी और तवानाई अल्लाह तआला के जिक्र से है, इस रूह की ताजगी और तवानाई अल्लाह तआला की मोहब्बत से है, आका इनामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से है। ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं है, क्योंकि तकरीर करते हुए मुझे खुद शर्म आती है। ये सिर्फ बातें सुन सुनकर हम भी आदी हो गए। बातें सुनते हैं, मैं जीवना इतने कुछ नहीं थीवना, जैसे हैं वैसे के रख। बातें करते हुए खुद मुझे शर्म आती है, लेकिन क्या किया जाए कि माइक जब सामने रख दिया जाए तो फिर बोलना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, ये बातों से बात नहीं बनेगी, ये एक अंदर की बात है, रूह की बात है, बातिन की बात है, ये अमल से हो। तो मैं अर्ज कर रहा था, कोई अगर नियत भी कर ले तो वाकई मुझे तो इस मामले में मुझसे कोताही हुई है, मुझे करना चाहिए। तो क्या पता उसकी छोटी सी नियत हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके में अल्लाह तआला की बारगाह में इस कदर मंजूर हो कि उसको इतनी तवानाई मिल जाए, इतनी ताकत मिल जाए कि वाकई उसके अंदर में इनकलाब बर्पा हो जाए, उसके रूह में तवानाई आ जाए, उसके नफ्स की तरबियत हो जाए, उसका बातिन मुनव्वर हो जाए। ईमान जो है वो इंसान के कल्ब और बातिन से ताल्लुक रखता है। जुबान से आप तस्दीक करते हैं, लेकिन ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। जुबान से इकरार करते हैं, ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। ईमान मुकम्मल तब होता है जब दिल से आप उसकी तस्दीक करें। ये बहुत बड़ा मरहला होता है। तो एक बात तो ये हुई कि रमजान हमारे रूह को